ہم کو دیکھتے ہو کیسے، ہم کو دیکھتے ہو کیسے، بارش من کے ہو رہتے، بارش من کے ہو رہتے، ہم کو دیکھتے ہو کیسے، اس کا بتاؤں علامت، ایسے کہتے ہیں واللہ عالم، لیکن اس کو صحیح نہ صحیح سمجھو نہ غلط سمجھو، بولو واللہ عالم۔ اگر آپ کی آنکھیں نم ہونی چاہیے یا دل کھنچنے شروع ہو جائیں آپ کے، مثلا کبھی کسی وقت ایسے ہے جی، اور ایسے دل میں جوش آئے کہ بس ایک نعرہ مار کے مر جاؤ، سمجھ جاؤ کہ انہوں نے نگاہ کرم سے دیکھا ہے، لیکن تم کو پتہ نہیں چلا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے کبھی۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے یہ ایک آپ کو بتا دی، آپ ان سے دل لگا لیں، ان کو سب خبر ہے، وہ آپ کو روحانی ٹیلی فون کر دیں گے، سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعہ حیات النبی۔ اور کبھی ایسے ہوگا آپ کے دل میں کوئی بات ہوگی، یہ ہوگی نہیں ہوگی، اس کا بھی آپ کے دل میں ٹیلی فون آ جائے گا، یقین آ جائے گا، یہ کام ہونا، جاؤ گے ہوا ہوگا۔ وقت کا بادشاہ جو حکم کرتا ہے چلتا ہے، اللہ نے ان کو حکومت دی ہے، اللہ نے آقا کو ساری کائنات پہ حکومت دی ہے، درخت کو بلائیں، پہاڑ کو بلائیں، چاند کو بلائیں، سورج کو ہٹائیں، یہ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے، کیا بھی ہے، نہیں کر سکتے، کر کے دکھایا ہے، کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ نوری چمن کب ہٹے گی، نوری چمن کب، اگر نوری چمن ڈھل گئی تم مجذوب، تم غوث، تم قطب، ہاں اگر نوری چمن ہٹ گئی، آنکھ سے آنکھ کی رحمت آئی، تمہارا دل خدا کی معرفت سے بھر گیا، تمہارے منہ سے جو نکلے گا اکثر ہوگا کہ ان کی نظر نے تم کو خدا سے ملایا ہے۔ ہاں ہاں یہ صحیح باتیں ہیں، اسی سے بنتے ہیں سب، آقا کی نظر کرم سے، غوث قطب مجذوب۔ خدا کرے ہم تم سب غلام مصطفیٰ بن جائیں، غوث قطب کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، جو غلام مصطفیٰ بن گیا وہ سب کچھ بن گیا۔ نوری چمن کب ہٹے گی، نوری چمن کب ہٹے گی، ہم بھی دیکھیں آپ ایسے، ہم بھی دیکھیں آپ ایسے۔ دیکھا پہلے کیا سب کیا ہے، ہاں پتہ ہی نہیں تم، پہلے پتہ کیا تھا تم کو؟ یہی پتہ کہ گرمی ہے اور بس پھر پنکھا چل رہا ہے، یہی پتہ ہے نا؟ ہاں درشی بہت پڑھو تاکہ پتہ چلے تم کو کہ جب آدمی ان کو یاد کرتا ہے تو کیا ادھر سے وہ بتاتے ہیں یا سناتے ہیں یا فضائیں بھیجتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور یقین تک تم کو لاتے ہیں۔ ہاں طریقت میں یقین فیض سے، مشاہدے سے بنایا جاتا ہے، باتوں سے یقین تو نہیں بنتا، باتیں سنے تو آدمی کو وسوسے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، لیکن جب فیض کھلتا ہے، روشنی کھلتی ہے، دکھتا ہے، ہاں پھر انسان سہم جاتا ہے، پھر اس وقت اس کے دل میں خود یہ شعر آئے گا۔ کون سا شعر؟ اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اوئے اوئے تم کو ادب بہت آ جائے گا کچھ گھڑی کے لیے، جب تک وہ فضا ہے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، ہیبت ہے، روب ہے، جلال ہے، ہاں خود انسان پر ایک روب طاری ہو جاتا ہے، ان کا روب ہے، بہت روب ہے، جبرائیل پر روب ہے، میکائیل پر روب ہے، نبیوں پہ روب ہے، ہاں سب پر روب ہے۔ دیکھا نہیں اسرائیل باہر کھڑا تھا نوکر کی طرح کہ اجازت ہے ورنہ ہم جائیں، اسرائیل غلام بن کے باہر کھڑا تھا، سیدھا ہمارے تمہارے پاس جیسے آتا ہے ایسے نہیں گیا، باہر اجازت مانگ رہا تھا
کہ اگر غلام کھو جاتے اسرائیل. پھر اندر گیا تو اسرائیل نے کیا کہا؟ کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا، نہ کسی نبی ولی کے لیے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھ لو، ملاقات کرنی ہے جیسے کہو. کسی کے لیے جو مرضی ہے، جو مرضی. دیکھا، پوچھ لو عالموں سے، اس کی وضاحت ایسے ہوا. کتنے عظیم ہے حضرت محمد. پھر یہ سوچنا چاہیے وہ ہمارے جیسے ہیں. پھر اس آیت کی تفسیر ایسے کرنی چاہیے، انا بشر مثلکم قرآن میں آیا ہے، نیم اللہ خطرہ ایمان. مثلکم تمہارے ساتھ ایسے، مثلکم کا ترجمہ یہ نہیں کرنا ہے. مثلکم کا ترجمہ کرنا ان کی مثال ہے ہی نہیں ہے. اس کا ترجمہ بدلنا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کرنا ہے جیسے کرتے ہو. بدلو ترجمہ. ان کے حالات دیکھو، پھر کیسے مثلکم کا ہو گیا، ہوا مثلکم. اللہ تعالیٰ کرے آپ کی رحمت کی نظر میں رہیں، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے چھوٹ جائے. ہاں، اگر ضمانت ہے امان کی تو خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس رکھی ہے. ہاں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر یہ ظلم کریں، گناہ کریں، سنگین جرم کریں، کوئی ان سے غلطی ہو جائے بھاری، اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو قرآن میں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، ہم مہربان ہیں، پہلے ہی کہہ دیا. دیکھا. اور آپ نے بھی کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ان کے لیے بھی میری بخشش کا معاملہ ہوگا. تو پھر جو جڑے گا تو وہ ہوگا نا. جو نبی سے جڑے ہی نہ، نبی سے دور بھاگے، ان کی بات کو اہمیت نہ دے، خود رابطہ توڑے، تو پھر اس کی اپنی کم بختی ہے. تو خدا کرے ہم ان سے جڑیں، ان سے محبت کریں، اور دنیا آخرت کی امانیں ہم کو ملیں بطفیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھائی کو عذر ہو، کو مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے. جس کو نیند آتی ہے، کوئی تھک جاتا ہے اور کسی مطلب کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے کچھ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، بس اس کو دوسری باتیں چاہیے. کون سی حکومت آ گئی، کون سی حکومت جائے گی، کاروبار کب کھلے گا، کس ملک میں کاروبار زیادہ ہے، ایسی باتیں چاہیے. تو اس کے ساتھ دوسرا بھی سوچو، موت کا کیا ہوگا، کوئی بیماری تم کو چانے لگی پھر کیا ہوگا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، لو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ بھی سوچو. آقا جی کہ موت کو بہت یاد کرو تاکہ ان کو سب بھول جاؤ. جہاں امان ملے گی ہمیشہ کے لیے وہ آخرت ہے، لیکن ایمان والے کے لیے. یہاں امان دنیا میں نبیوں کو بھی نہیں ہے، ولیوں کو بھی نہیں ہے، بادشاہوں کو بھی نہیں، نہ غریب کو نہ امیر کو. نبی بیمار ہو گئے، ولی بیمار ہو گئے، انبیاء قتل ہو گئے، اولیاء قتل ہو گئے. ہاں تو تم کیا مستقبل بناؤ گے؟ یہاں پتہ تو نہیں اب کیا ہونا، کل کیا ہوتا ہے، پتہ اب چلتا ہے. ہاں تو پھر یہاں کیا سوچتے ہیں مستقبل بنانا ہے، یہاں سڑکیں بنانی ہیں، یہاں یہ بنانا ہے. ادھر سے ایٹم بم آ گیا، سارا افغانستان ختم ہو گیا. اب پھر تعمیر شروع ہو گئی، $1 ارب دو، ٹھیک کرو سارا. عراق کو پہلے بھی اٹھایا، گرایا، مرایا، وہاں ڈالر دو، یہ دو، فنڈ دو، اس کو ٹھیک کرو. اور تم ادھر بدین میں ٹھیک کرو، کراچی میں ٹھیک کرو. سمندر سارا ہی آ گیا. تو پھر 1-2 دفعہ پہلے آیا بھی تھا، کہتے کراچی والے چیخے مار رہے تھے. ہاں تو پھر یہاں سوچنا تو ادھر سوچے آدمی جدھر کچھ ضمانت ہو، امانت ہو، یقین ہو کہ ادھر کچھ نہیں ہونے والا ہے. ادھر تو سب کچھ ہی ہونے والا ہے. ہاں تو پھر کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ ہمارا مشورہ مانگتے ہو تو بھئی یہی کام کرو، تسبیحوں والا کہ ایمان سے نکل جائیں، آگے ساری خیریں ہیں. آقا جی کہتے ہیں ایمان والا مرتا ہے اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اور خدا کے بعد جو ایمان والا جاتا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، جو چاہے گا اس کے مرضی کے موافق ہوگا. کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی چیز کو جیسے تکلیف نہیں دے گی. منہ مانگی چیزیں اور عقل اور تصور سے باہر اس پہ رحمتیں اتریں گی.
تو پھر ادھر کا بندوبست کریں، ادھر کو تو مصیبت ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن ادھر کے لیے کرو، وعدہ ہے خدا کا بھی اور نبی کا بھی۔ تو پھر اب شروع کر دو تسبیحیں اور داڑھیاں، اور مونچھوں کو مناؤ اور داڑھی کو رکھو، ایک دم نہیں، سال 2 سال کے بعد، کیونکہ نئے نئے آئے ہوئے نا کہ یہ کیا داڑھی مونچھ کی بات کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ آقا جی کی زبان سے جو بھی نکل جائے بہت بڑی بات ہے، ان کی ہر بات کو بڑی بات سمجھو۔ آپ نے کہا داڑھی رکھو اور مونچھیں کاٹو، ہاں سوچ لو۔ ہاں ڈگری والے کہتے نہیں داڑھی کاٹو مونچھیں رکھو، یہ ڈگری والا اکثر دیکھو، ڈگری والے کالج والے یہ الٹا چلتے ہیں، سیدھا نہیں چلتے۔ سیانہ کوا کہتے گھو پہ بیٹھے، یہ ایسے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں صوبہ بنانا، کراچی کو صوبہ بنا لیا، وہ تو اب سیلاب آ گیا، پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، سمندر بنے گا، دریا بنے گا۔ یہ بنانے کی جگہ ہے، انسان بنانے کی جگہ میں کچھ بنائے۔ ادھر کسی وقت کوئی آفت، کوئی مصیبت تم پر آ سکتی ہے، زمین پہ آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو ضمانت ہے کسی چیز کی؟ اسی آقا جن کا موت کو بہت یاد کرو۔ ہاں تو موت کو سوچو تو پھر ادھر کر، میں یہ سوچتا ہوں تو پھر مجھے زیادہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یا پھر موت سے جان چھڑا لو، کوئی ایسا طریقہ کرو، جان بھی سے نہیں چھوٹے گی، چھوٹ سکتی ہے۔ بس یہی کہنا پڑے گا کہ انسان تقدیر میں دخل نہ دے، زیادہ سوچے نہیں، بس جس نے جدھر جانا ہے مرنا ہی ہے، لیکن انسان بظاہر کوشش تو کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو رزق آنا نہیں آنا ہے وہ پتہ ہی سکتے، لیکن بظاہر آپ نوکری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بعد میں رزق آتا ہے، اور کبھی آتا بھی ہے تو نصیب میں نہیں ہوتا، بیماریاں لگ جاتی ہیں، کچھ بیماری میں چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ٹیسٹوں میں فیسوں میں لے لیتے ہیں، تمہارا کھاتا برابر ہو گیا۔ تو ایسے عمل کا انسان کوشش کرتا ہے، اب پتہ ہے جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، کرنا تو چاہیے۔ تم کو بیماری لگتی ہے، تم کہتے ہو بس جائے گی نہ جائے گی وہ تو بات کی بات ہے، تم دوائی بھی لیتے ہو، پرہیز بھی کرتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے، شفا ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی، وہ بات کرنا تو پڑتا ہے نا۔ اب جنت میں مرتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں، خدا جانے کہاں جاتے ہیں، کریں تو صحیح نا۔ یہ تو پتہ ہے کہ مرنا ہے، یہ تو پتہ ہے ایمان حضرت محمد مصطفیٰ پر لائے ہیں، آگے جنت بھی جہنم بھی ہے، تو جنت کے معاملے کے کام کریں گے تو جنت ہوگی، کہ زیادہ وہ ہوتے ہیں تو امید ہے، اور زیادہ جہنم کے کام کرتے ہیں یا خدا کی ناراضگی کے کرتے ہیں تو پھر انسان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میرا کیا حشر ہوگا۔ دنیا میں بھی اندازے ہوتے ہیں۔ ایک آیا گھبرایا ہوا، میں کیوں گھبرا کیوں رہے بھائی؟ بولا وہ پیپر دینے امتحان ہے، دعا کرو۔ میں کہ دعا بھی ہوتی ہے، سبب بھی ہوتا ہے، پرندہ 2 پر سے اٹھتا ہے، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ کچھ محنت کی ہے امتحان کے لیے؟ بولتا جی محنت نہیں کی ہے۔ بتاؤ اب دعا کیا کرے گی؟ آپ مجھے کہیں کہ دعا کرو اولاد کے لیے، میں کہوں شادی کر لو، دعا بھی کریں گے، اولاد ہو نہ ہو بھائی، لیکن شادی کرنی پڑے گی، ابھی ہو نہ ہو وہ دعا کرنی۔ آپ کہیں گے شادی تو میں نہیں کرتا، بس آپ اولاد کی دعا کر دو، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ شادی بھی کرو پھر اولاد کی دعا، پھر دیکھو ہوتی نہیں ہوتی، لیکن شادی بھی نہیں کرنی اولاد کی دعا ہو جائے، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو آپ ان باتوں کو سوچیں تو پھر آپ کچھ پتہ ہی موت نے آنا ہے، اور یہاں تو راحت ہے نہیں ہے، نہ بادشاہ کو ہے، جس کو سپر طاقت بولتے ہیں تم لوگ شرک کی بات کرتے ہیں، سپر طاقت اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، کوئی نہیں، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کافی ہے، جنہوں رب رکھے انہوں قوم چکھے۔ تم خدا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو،
اور نبی کریم کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان پہ یقین ہے تو اس طرف آ جاؤ. تمہاری ضمانت امانت دنیا آخرت میں ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین. اگر ان کی طرف آ گئے سب مصیبتوں سے چھوٹ جاؤ گے. نہیں تو ایسے سوچ سوچ کے ہی مر جاؤ گے. یہ تم سمجھ لو. تمہارے لیے قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے. خدا بچانے پہ آئے تو معجزے دکھاتا ہے. وہ دنیا کو قتل کر رہا تھا فرعون، اور جس کے ہاتھ سے قتل ہونا تھا اس کے پاس ہی بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، عائش کر رہا تھا. وہ پاس ہی تھا، سامنے تھا اس کے. ہر وقت روز اس کو دیکھتا تھا، اس کی جھولی میں بیٹھتا تھا، ادھر جاتا تھا کھاتا. اور اس نے کتنے ہزارہ بچے قتل کیے. نجومیوں سے پوچھے کہ میری بچاؤ ہو جائے، بچاؤ نہیں ہوا اس کا. اور جس کے ہاتھ سے مرنا تھا خدا نے اس کے گھر میں اس کو رکھ دیا تمہارے پاس. موسیٰ علیہ السلام. تو اتنا نہ سوچے تو ایک حد تک سوچے جس حد تک خدا رسول نے تم کو کہا ہے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. نہیں ہو سکے گا. قرآن میں بھی ہے تم جو بھی چاہتے ہو نہیں ہوگا جب تک خدا نہیں چاہے گا. تو پھر خدا تعالیٰ کی رحمت اور رضا کا سارا رابطہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. تم میرے پاس بال بہت ہے، میرے پاس ڈگری بہت ہے، میں بٹیرا ہوں، مجھے خدا کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. تو بٹیرا بھی زد میں آ جائے گا. سب زد میں آ جاتے ہیں. ایک کو ایک دباتا ہے دنیا میں. نہیں، یہ خدا نہ کرتا پتہ نہیں کیا ہوتا. اور ایک کو ایک دباتا، سب کو دبا کر خدا نے رکھا ہوا. ایک کے دباؤ سے دوسرا نکل سکتا ہے، لیکن خدا کی دباؤ سے کوئی نہیں نکل سکتا. نکل سکتا ہے کوئی؟ ہاں تو پھر انسان بن جاؤ، سیدھے بن جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ. پنجابی بولتے بندے دا پتر بن جا. تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ بڑا سکون اور حالات سے اچھے. تو پھر معلومات لیتے ہیں جسے میں کہتا ہوں میں تسبیحیں پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، خدا رسول پڑھتے. پھر وہ بھی لگ جاتے ہیں، ان کو فائدے شروع ہو جاتے ہیں. اور جس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ لگتا ہے، اور جس کو کم فائدہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے. کسی کو ہوتا ہے نہیں، وہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو بات نہیں خدا کی رحمت ختم ہو گئی یا خدا قادر نہیں ہے اتنی مخلوق کو سنبھالیے. نہیں ہے، وہ نیتوں کی مار ہے. جس کی نیت اور دل اچھا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے امان کا. جس کی نیت دل اچھا نہیں، مکے میں بھی رہے اس کو امان نہیں ہے، مدینے میں بھی رہے امان نہیں ہے، اپنے ملک میں بھی رہے امان نہیں ہے، باہر بھی رہے امان نہیں ہے. اور جس کو خدا امان دے اس کو باغ میں بھی ڈال دو، جنت میں بھی ڈال دو، جہنم میں بھی ڈال دو، آگ میں بھی ڈال دو، کہیں بھی ڈال دو اس کو امان ہے. ابراہیم صاحب کو آگ میں ڈال دے تو امان تھی. اللہ نے امان دی، آگ میں امان. بتاؤ آگ میں امان ہوتی ہے؟ آگ میں امان. اصحاب کہف پریشان تھے کہ یہ قتل کریں گے، ہم ایمان لائیں. نوجوان خدا نے کہا کچھ آرام کر لو. 300 سال سوتے رہے، آرام کرتے رہے. 300 سال کے بعد پھر زندہ ہوئے. وہ سمجھے ہم گھڑی 2 گھڑی سوئے ہیں. گھڑی 2 گھڑی ایک دوسرے پوچھ رہے تھے بھائی کتنا. کہا کچھ آرام تھوڑا بہت کر لیا، 1 دن 8 دن. تب کھانا وانا کھانا. وہ سمجھتے ہیں ابھی سوئے ہیں، صبح کو دوپہر ہوگی کھانا کھائیں. تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن اپنے کو لپیٹ کوئی پہچان نہ لے، نہیں تو پھر تم کو وہ اپنی اسی کافروں کی مذہب پہ لے جائیں گے یا تم کو قتل کر دیں گے. تو چھپ کے جاؤ. اس کو نہیں پتہ 300 سال ہو گئے ہیں، زمانے بدل گئے ہیں، بادشاہ مر گئے ہیں. نہیں وہ قصہ پڑھ لینا. تو خدا رحمت پہ آئے تو کسی وقت رحمت جہاں وہیں ہو سکتی ہے. اور خدا صاحب تم کو پکڑ لے تو تمہارے گھر میں تم کو پکڑ لے اور تم کو رحمت کر دے، ساری دنیا تمہارے پیچھے لگے، تم پکڑے نہیں جاؤ گے. تو پھر یہ خدا رسول کا معاملہ مضبوط کرنا چاہیے یا لوگوں سے معاملہ مضبوط کرنا چاہیے؟ تو خدا رسول سے مضبوط کرنا ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ قیامت تک موجود ہیں، ساری دنیا کے لیے امان ہے جو ان کی طرف آ جائے. تو ہماری دعوت یہی ہوتی ہے جو وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا یہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو پھر تم کو کیا چاہیے؟ اور یہ حقیقت ہے. اس چیز کو یہ خیال یا تصور یا ایسے نہ سمجھے کہ ایک وہمی بات ہے ذہن میں بیٹھی. حقیقت ہے جو ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے نا. اور تم لگو کہ تمہارے ساتھ ہوگا، تم کو بھی یقین ہو جائے گا. جب تمہارے کام بنیں گے، تمہاری مصیبتیں ٹلیں گی، تم جو چاہتے ہو وہ ہونے لگے گا.
کہ جب کچھ ہوتا ہے تو انسان کو یقین بنتا ہے، باتوں سے اتنا یقین نہیں بنتا ہے، باتوں سے ایک جیسے تسلی ہوتی ہے، یقین جب تمہارے معاملے بنیں گے، اور یہ حقیقت ہے، یہ بنتے ہیں اگر آپ لگ جائیں تو خدا کرے آپ کا دل لگ جائے خدا سے بھی نبی سے بھی انشاءاللہ۔ چل بھی سنا رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رائے طیبہ ہے دل بلبل کو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو پسند، اپنا دید وہ ہے جسے آپ عزیز ہیں، اپنا دید وہ ہے جسے آپ عزیز ہیں، کو ہے وہ پسند جسے آئے آپ پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے آپ پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے آپ پسند۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے، ہماری آپ کی آپس میں گھروں میں بھی خدا کرے محبت رہے، نا اتفاقی نہ رہے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟